بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ردوا الی اللہ، پھر باس ہے، پھر لوٹائے جاؤ گے طرف اللہ کے، مولاہم الحق، مولاہم الحق، دنیا میں تو کئی مولے بنائے نا، علی مولا تھے، فلانا مولا، مولاہم الحق، جو وہ اللہ ان کا حقیقی کارساز ہے، الا لہ الحکم، خبردار آ گیا نا عنوان، لہ الحکم، اسی ہی کا حکم ہے، سارے دجالی نظام پہ بھی ضرب، لہ الحکم، سارے دجالی فرقوں پر بھی ضرب، لہ الحکم، لام کی تخصیص بھی ہے، تقدیم بھی ہے، حاکم ہونا لا حاکم الا اللہ، وہو اسرع الحاسبین، اور وہ ہے جلد حاسبین، حساب کرنے والوں سے۔ کل فرما دیجئے دلیل عقلی اعترافی نامی دلیل عقلی آ رہی ہے، کل فرما دیجئے میرے پیغمبر، دیکھا نا سورہ انعام میں دلائل کی بارش ہو رہی ہے، کبھی اعترافی، کبھی عقلی محض، کبھی زجر، کل من ینجیکم، فرما دیجئے میرے پیغمبر کون تمہیں نجات دیتا ہے، من ظلمات البر والبحر، خشکی کے اندھیروں میں، سمندر کے اندھیروں میں، تدعونہ، جس کو تم پکارتے ہو، تضرعا، کبھی گڑ گڑا کر، وخفیۃً، اور کبھی چھپ چھپا کر، لئن انجانا، اگر نجات دی ہم کو، من ہذہ، اس مصیبت سے، لنکونن من الشاکرین، البتہ ہوں گے ہم شکر گزاروں سے، جہاں شاکرین کا معنی ہے موحدین، شاکر کا کیا معنی ہے؟ موحد، توحید ماننے والے، یعنی نعمت کی نسبت منعم کی طرف کرنے والے۔ اب ان آیات کو سوچ لو، اللہ فرماتے ہو مکہ کے مشرکو، من ینجیکم من ظلمات البر کون تمہیں نجات دیتا ہے؟ ظلمات کا معنی ہے شدائد اور بلیات اور مصائب، ظلمات خشکی کے اندھیروں میں، شدائد میں، سمندر کے اندھیروں اور شدائد میں، تدعونہ، جس کو تم پکارتے ہو، کبھی تو زاریاں کر کر کے، تضرعاً، گڑ گڑا کر، وخفیۃً، اور کبھی چھپ چھپا کر، آہستہ پکارتے ہو۔ فرمایا یہ کام کرنے والا کون؟ مکہ والے بھی کہتے ہیں یہ کام کرنے والا کون ہے؟ تو فرمایا مانو نا الحمدللہ، یہ کام کرنے والا اللہ، تو کارساز بھی صرف اللہ۔ قل اللہ ینجیکم، فرما دیجئے میرے پیغمبر اللہ ہی نجات دیتا ہے، منہا، اس سے، ومن کل کرب، جہاں بر اور بار کی کیا تخصیص ہے؟ من کل کرب، ہر مصیبت، ہر مشکل میں، ثم انتم تشرکون، پھر تم شریک بناتے ہو۔ اب دیکھا ہے بات کس کی چل رہی ہے؟ دعا اور پکار کی، دعا اور یا سجدے کی بات نہیں چل رہی، تدعونہ، جس کو مصیبت میں تم بلاتے ہو، پکارتے ہو، اور اسی پر آگے کہا ثم انتم تشرکون، معلوم ہوتا ہے غیر کی پکار یہ کفر بھی ہے اور شرک بھی ہے۔ قل، فرما دیجئے، هو القادر، وہ اللہ قادر ہے، علی ان یبعث علیکم، اس بات پہ کہ بھیجے اوپر تمہارے عذاب، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے نیچے سے، پاؤں کے نیچے سے، او یلبسکم، یا لڑا دے تم کو، کر دے تم کو، شیعا، مختلف فرقے، ویذیق بعضکم بعض بعض، اور چکھائے بعض تمہارے کو، بعض بعض، بعض کی بحث اور بعض کا مار یعنی سزا۔ انظر کیفا، دیکھ میرے پیغمبر کیسے ہم پھیرتے ہیں الآیات، آیات کو، لعلہم یفقہون، تاکہ یہ فقہ حاصل کرتے ہوں، لعلہم، ہاں تاکہ غیر مقلدیہ چھوڑ دیں، لعلہم یفقہون، تاکہ یہ سمجھتے ہوں۔
وَوَلْ قَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ. یہاں پر عذاب کی 3 صورتیں بیان ہو رہی ہیں. اللہ کے عذاب کی 3 صورتیں. کبھی عذاب آتا ہے اوپر سے، من فوقکم. اس سے مراد کیا ہے؟ اس کا جمہور مفسرین نے یہ معنی کیا من فوقکم، جیسا کہ قوم لوط پہ عذاب آیا اوپر سے آیا. اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ قوم صالح وغیرہ پر عذاب آیا اوپر سے آیا. اور کبھی ہوتا ہے من تحت ارجلکم، تمہارے پاؤں کے نیچے سے، جیسے نیچے زمین میں دھنس جانا. وہ حضرت شعیب اور صالح کے مقابلے میں ان کو زمین میں دھنسایا. اور من تحت ارجلکم، زلزلہ بھی اس میں ہے، دانس خاسف یہ بھی اس میں ہے. اور کبھی ہوتا ہے یلبسکم شیعا، یا کر دے تم کو فرقے فرقے. یہ بھی اللہ کا مستقل عذاب ہے، آپس میں لڑا دے پیپلز پارٹی کو، نون لیگ کو اور خان کو، یہ سارے آپس میں لڑ پڑے. تو یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کا عذاب ہے. یلبسکم شیعا. اور بزرگوں، اسی طرح مذہبی لڑائیاں، سیاسی لڑائیاں، سندھی پشتو کی لڑائی، پنجابی سندھی کی لڑائی، یہ لڑائیاں، علاقائی لڑائیاں، ملک کی لڑائیاں، یہ سارے دھڑے بندیاں یلبسکم شیعا، یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک صورت ہے. تو عذاب الہی کبھی تو آسمان سے پتھر برستے ہیں، کبھی زمین میں دھنس ہوتا ہے، سیلاب اور مسخ خسف ہوتا ہے، اور کبھی اللہ پاک یلبسکم شیعا، آپس میں 2 پارٹیوں کو لڑا بھڑا کر ان کو سزا دیتا ہے. اور معنی بھی کیا گیا حضرت مجاہد سے من فوقکم سے مراد ہے ائمۃ السوء، حضرت مولانا نواز شریف. جہاں ائمہ سے مراد حکمران ہے، حکمران، برے حکمرانوں کا آنا یہ اوپر سے عذاب ہے. اور من تحت ارجلکم، نیچے سے جو عذاب ہے، نیچے عذاب خدم السوء، برے خادم، یہ نیچے کا عذاب ہے. برے خادم، برے نوکر، برے شاگرد، آکھڑ اڑیل شاگرد مل جائیں، یہ استاد کے لیے عذاب. بیوی صحیح معنوں میں حکومت مل جائے، بیوی تیز مل جائے، یہ بھی نیچے کا عذاب ہے. گھر جب آئے روٹی پکا اور وہ منہ پہ مارے، وہ منہ پہ لگائے، یہ بار ہے جی کیوں خون آ رہا ہے؟ جی بیوی نے پھول لگایا ہے. میں کہ پھول سے تو نہیں آتا، کہتے ہاں پھول تھا لیکن گملے سمیت تھا. تو ایسا حال بھی نہ ہو. بیوی کا برا ہونا یہ بھی تو اللہ کا عذاب ہے. اوپر سے حکمرانوں کا برا ہونا یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. نیچے خادموں کا، شاگردوں کا، ان کا بھی برا ہونا. ہاں جی، من فوقکم سے مراد ائمۃ اور من تحت، اور بولو آگے چلیں، من تحت خادم السوء، برے خادم. یہ او یلبسکم شیعا فیذیق بعضکم باس بعض، یہ آدمی خود محسوس کرتا ہے. آدمی کا کوئی اپنا گناہ ہونا اس کا اثر شاگردوں میں محسوس کرتا ہے، سواری میں محسوس کرتا ہے، اور یہ خدام میں محسوس کرتا ہے. تو کوئی نہ کوئی سزائیں اس کو ادھر سے ملتی ہیں، لیکن غلطی اپنی ہوتی ہے. ہاں بھائی کچھ سمجھ آئیے بات؟ اچھا، نصرف الآیات لعلہم یفقہون، ہم پھیرتے ہیں آیات کو تاکہ یہ سمجھیں